أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے والا دماغ عطا کیا۔ یہی خصوصیت انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے اعلیٰ و ارفع بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں لالچ رکھ دیا، جس کے تحت وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انسان کا یہ لالچ اپنی حدود میں رہے اور اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ زمانہ میں ترقی کا راز نت نئی ایجادات اس جذبہ کی ہی مرہون منت ہیں۔ لالچ کا یہ جذبہ افراد کے ساتھ ساتھ قوموں میں بھی موجود ہے۔ اسی جذبہ کے تحت مختلف قوموں نے دوسری قوموں پر یلغار کی، انہیں مفتوح اور غلام بنایا، ان کے وسائل پر قبضہ کیا اور ان پر اپنی ترقی کی بنیاد رکھی۔ مختلف علاقوں پر قبضہ برقرار رکھنے میں کچھ انتظامی دشواریاں تھیں اور ساتھ ہی بدنامی بھی تھی۔ اس کا حال ان اقوام نے یہ نکالا کہ علاقوں اور جسموں پر قبضہ قائم کرے وسائل پر قبضہ جمانے سے بہتر ہے ان قوموں کے دماغوں کو غلام بنا دیا جائے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ اقوام آزاد ہوں گی، لیکن ان کے دماغ غلام ہوں گے۔ مقصد تو صرف ان کے وسائل حاصل کرنا ہے۔ یہ مقصد انہوں نے ٹیکنالوجی، ایجادات اور سہولیات کے نام پر حاصل کر لیا۔ اس مضمون کو جتنا چاہے وسیع کریں، لیکن آج کے مختصر وقت میں ایک ٹاپک تازہ خوراک کو کیسے محفوظ رکھا جائے پر بات ہوگی۔ یورپ اور اسکینڈینیوین ممالک سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں، سورج بہت کم نکلتا ہے، ان علاقوں میں حرارت نام کو بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے انہوں نے اپنے ماحول کے حوالے سے ریفریجریٹر ایجاد کیا تاکہ خوراک کو کچھ عرصہ تک محفوظ رکھا جا سکے۔ چھلکے والی سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے چھلکے میں قدرت نے ایک امیونٹی رکھی ہے۔ جب تک چھلکے کی صورت میں ان کی حفاظتی تہ نہیں ٹوٹتی، سبزیوں اور پھلوں کو فوری خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی وجہ سے سبزیوں یا پھلوں کا چھلکا خواہ معمولی سا بھی پھٹ جائے، وہیں سے سبزیاں اور پھل گلنے سڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن دودھ، گوشت اور پکے ہوئے کھانے بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ انہیں محفوظ رکھنے کے لیے جو ریفریجریٹر ایجاد کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ موسمی ٹمپریچر وہاں بہت کم رہتا ہے، اس لیے بہت کم توانائی یعنی بجلی کے استعمال سے ٹھنڈک حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس حاصل شدہ ٹھنڈک کو جلد ضائع ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو میری یہ باتیں بے معنی لگ رہی ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیں، اس کرۂ ارض پر زندگی کو تیزی سے پھیلنے، پھولنے اور بڑھنے کے لیے جس درجہ حرارت کی ضرورت ہے، وہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے۔ 4 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے کم پر زندگی خواہ جراثیم ہو یا بڑے جانور سست ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے فریج میں خوراکی چیزوں کو بہت زیادہ دیر محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ جراثیم کی افزائش کم ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، لیکن 60 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر زندہ چیزیں زندہ نہیں رہ سکتی۔ مر جاتی ہیں۔ ہم ٹراپیکل علاقوں کے رہنے والے، ہمارے ماحول میں سورج سارا سال چمکتا ہے اور عملاً سال میں 8 ماہ گرمی رہتی ہے۔ اگر ہم خوراکی چیزوں مثلاً دودھ، گوشت اور پکے ہوئے کھانوں
کو 60 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر مثلا 65 ڈگری سینٹی گریڈ پر اسٹور کر لیتے، وہ خوراکیں کبھی خراب نہ آتی۔ اس کے لیے ہمیں ایک معمولی ہیٹر اور تھرموسٹیٹ کی ضرورت تھی۔ ہمارا موسم اور ماحول گرم ہے، اس میں یہ درجہ حرارت برقرار رکھنا آسان بھی تھا اور کم خرچ بھی۔ آپ نے فش ایکویریم میں استعمال ہونے والے ہیٹرز دیکھے ہوں گے، انتہائی کم قیمت اور برائے نام بجلی استعمال کرنے والے۔ ہمارے مقامی کاریگروں میں اتنی ذہانت تھی، وہ ایسے ڈبے بناتے جن میں درجہ حرارت کو 65 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھا جا سکتا، جن میں اسٹور شدہ خوراک ایک لمبے عرصے تک خراب نہ ہوتی اور اس کا ذائقہ بھی برقرار رہتا۔ جیسے آج کل فوڈ ڈیلیوری والے ڈبے موٹر سائیکلوں پر فکس ہوتے ہیں، ان ڈبوں میں 12 وولٹ پر چلنے والے ہیٹر لگے ہوتے ہیں، جنہیں موٹر سائیکل کی بیٹری سے کرنٹ ملتا ہے۔ ڈیلیوری پوائنٹ سے صارف تک پہنچنے میں میل ہا میل کا فاصلہ طے ہوتا ہے۔ صارف تک گرما گرم پہنچتے ہیں، بالکل تازہ حالت میں۔ ان ڈبوں کا اندرونی ٹیمپریچر 65 ڈگری سے لے کر 70 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ وہ خوراک ان ڈیلیوری کے ڈبوں میں صبح سے شام تک موجود رہے، کھاتے ہوئے نہ ذائقہ میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے، نہ تازگی میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ ہم اور ہمارے ارباب اختیار اور سائنسدان اگر ذہنی غلامی سے نکل کر اپنے ماحول کے مطابق خوراک کو محفوظ کرنے کا طریقہ اختیار کر لیتے، مقامی لوگوں کو روزگار بھی ملتا اور سالانہ اربوں روپے کا زر مبادلہ بھی بچتا اور بجلی کی بچت الگ ہوتی۔ لیکن جنہوں نے یہ دھن دھونس اور دھاندلی کا نظام وضع کیا ہے، ان کا کیا ہوتا؟ خوراک محفوظ کرنے کا عمل ہو یا صحت حاصل کرنا، انہیں معلوم ہے کس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اپنا ایجنڈا کیسے نافذ کرنا ہے، کس کی دنیا کیسے رنگین کرنی ہے، کس کی آخرت کیسے برباد کرنی ہے، اور دوسروں کے وسائل کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک۔ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔